السلام علیکم کلاس 4۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کے عقائد، یعنی اب عقائد کسے کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے۔ عقائد جو ہے تو وہ عقد کی جمع ہے، اور عقد عربی زبان میں گرہ لگانے کو کہتے ہیں، باندھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کو مضبوط اور مستحکم کرنا، اس کا مطلب ہے عقائد۔ اب عربی زبان میں عقائد کا مطلب یہ کہ کسی بھی بات کو سچے دل سے ماننا، اس کو اپنے دماغ میں بٹھا دینا اور پھر زبان سے اس کے بارے میں اقرار بھی کرنا، یہ عقائد ہے۔ عقائد کے لیے ہمارے اسلام میں ایمان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اور عقائد کا جو اصطلاحی مطلب ہے تو وہ ہے ایمان لانا، کسی چیز کو ماننا۔ ان کو اسلامی عقائد یا اجزائے ایمان بھی کہتے ہیں۔ اب جیسے ارکان اسلام ہے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح ہمارے اجزائے ایمان کے بھی اجزاء ہوتے ہیں، یعنی عقائد جو ہیں ہمارے، تو اجزائے ایمان جو ہے تو وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کو 5 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ جو پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، اور پھر ہے روز آخرت پر ایمان۔ ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی جو یعنی اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، ہمیں کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، کوئی اور کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ ان سب باتوں کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، یہ عقائد اسلام اور اجزائے ایمان اس کو کہتے ہیں۔ ان تمام عقائد کو ماننا اور ان پر یقین رکھنا جو ہے تو وہ ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان میں کسی ایک سے انکار کرنا تو دور کی بات، اگر ہم اس میں ذرہ برابر تردد یا شک بھی کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس وقت مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اب جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ میں ان تمام عقائد کے بارے میں بیان کیے ہیں، 5 عقائد کے بارے میں۔ اب ان کی تفصیل پھر اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اس بات پر مضبوط یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کی ہر چیز پیدا کی، اونچے اونچے پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ہمارے عقائد میں یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر آتے ہیں فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے جو ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فرشتے جو ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو۔ اور یہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، ان کو جو ڈیوٹیز اسائن کی جاتی ہیں وہ اسی کو ہی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ادھر ادھر کوئی کام نہیں کرتے، جو کام ان کو جس وقت دیا جاتا ہے اسی وقت اس کو پورا کرتے ہیں، نہ اپنے وقت سے پہلے نہ اپنے وقت کے بعد، بلکہ اسی ٹائم پہ یہ لوگ اپنا تمام کام کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فرشتے جو ہیں تو وہ ہماری طرح کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ سوتے جاگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسانی ضرورتوں ہر طرح کی چیزوں سے پاک ہیں، یعنی جس طرح ہم روزگار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، ہمیں گھر چاہیے ہوتا ہے، ہمیں کپڑا سب کچھ چاہیے ہوتا ہے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، تو فرشتوں کو یہ چیزیں نہیں چاہیے ہوتی، وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے جو ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے جو ہوتے ہیں وہ غافل نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتوں کی اصل تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم فرشتوں کی تعداد نہیں جانتے اور نہ ہم ان کو کبھی گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔